رحمن رحمن ساعدنی یا رحمن۔ دربار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے دائیں بازو پر تمام انبیاء جمع ہیں اور بائیں بازو پر اس امت کے سارے علماء جمع ہیں، اور دربار مکمل ہے بالکل، اور سب مراقب اور گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے انبیاء کی جماعت سے اور کیا کہ یا رسول اللہ، یہ حدیث آپ ہی کی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خلجان تھا کہ کہاں نبی کہاں امتی کے نسبت خاکرہ بعالم پاک، امتی کو یہ کہنا کہ وہ مشابہ نبی کے سمجھ میں نہیں آئی، تو اس لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے؟ فرمایا میری حدیث۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو کسی عالم کا امتحان لوں؟ فرمایا جس کا جی چاہے۔ تو ان کی نگاہ پڑی امام غزالی کے اوپر، علماء کی جماعت میں بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم، اشارہ کیا۔ امام غزالی فوراً ادب کے ساتھ حاضر ہوئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا مسمک، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا محمود ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، آدم علیہ السلام تک سارا نسب نامہ پڑھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال جواب ہونا چاہیے سوال کے مطابق۔ میں نے پوچھا تھا تمہارا نام کیا، تمہارا شہر نسب کو پوچھا تھا۔ جو عالم اتنا بھی نہ سمجھے کہ سوال کس چیز کا کیا جا رہا ہے، اسے فہیم کہیں گے؟ یہ کیا الٹے فہم کی بات کی؟ خاموش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ 1-2 منٹ خاموش ہے کہ عرض کیا کہ حضرت کو اجازت ہے عرض کرنے کی؟ کہاں کہو کہ آپ جب کوہ طور پر حاضر ہوئے، حق تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، حق تعالیٰ نے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہے عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میری لاٹھی ہے، کبھی بکریاں چراتا ہوں، کبھی ٹیک لگاتا ہوں، اس میں اور بھی منافع ہیں۔ تو وہ تو لاٹھی کو پوچھا گیا تھا، لاٹھی کا نسب نامہ تو نہیں پوچھا گیا تھا کہ اس میں کیا فوائد ہیں اور کیا کام ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا رسول اللہ بالکل صحیح ہے آپ کا یہ فرمانا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ رحمن رحمن